سے بچنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور آخر میں یہ جو چند دن پہلے یہاں جنگ لگی، جنگ ہوئی، تو اس کے بارے میں ہم نے بہت سی اس طرح کی ویڈیو وغیرہ بھی دیکھی، لیکن سب سے جو اہم کام تھا وہ اللہ کا شکر ادا کرنا، نوافل ادا کرنا کہ یا اللہ تو نے ہمیں سرخرو کیا، ورنہ 1971 کی جو جنگ ہوئی ہے جتنا ہمارا نقصان ہوا، شاید ہی کسی ملک کا اتنا نقصان ہوتا ہو، پھر اتنا نقصان کے بعد کتنے لوگ شہید ہوئے۔ اب تھوڑا سا تو یہ دوسرا کہ ہمارا ملک آزاد ہے، اگر ہم انہی کے سردست آ جاتے تو جس طرح آج وہاں پر مسلمانوں کی حالت ہے، بہت سے علاقے ایسے ہیں کہ مسلمانوں کو صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے شہید کر دیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے۔ فلسطین کی حالت دیکھ لیں، شام کی حالت دیکھ لیں، اب یمن کے اندر حملے ہونا شروع ہو گئے، ان کی حالت دیکھ لیں۔ اللہ رب العزت کو ان چیزوں کو ہمیں دیکھتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا ہے، اور اپنے دیگر جو مسلمان بھائی ہیں ان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہم سب کو جو ہے وہ ایسی آفات سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ وشرح صدور الصادقين بالتوحيد والإيقان، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعمون أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. ألا أيها الناس، إنه تعالى جواد كريم ملك غفور رؤوف رحيم. ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قبله يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تهلك أمة أنا في أولها وعيسى ابن مريم في آخرها والمهدي في وسطها. اللهم صل على محمد بعدد من صلى وصام، وصل على محمد بعدد من قعد وقام، وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين، خصوصا على أفضل الصحابة بالتحقيق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق في قوله معهم بجمع شهوره. يا إله العالمين جتنے بھائی جمعہ کی نماز ادا کی سب کی نماز قبول فرما. یا الہ العالمین جو بھائی جمعہ کی نماز پر سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ. یا الہ العالمین جتنے مسلمان وفات پا چکے سب کی بخشش فرما، مغفرت فرما. یا الہ العالمین ہمیں اپنے والدین کو فرما بردار بنا. ہم میں سے جس کے والدین ادھر ان میں سے بھی ایک سے چلا گیا، ہم بخشش فرما، مغفرت فرما. یا الہ العالمین ہمارے والدین، اساتذہ، شیخ کے درجات بلند فرما. یا الہ العالمین جو بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر کا عطا فرما. یا الہ العالمین جو مقروض ہیں ان قرض دائر کے خزانہ سے ادا فرما. یا الہ العالمین جو پریشان حال ہیں، کسی پریشانی کو مبتلا ہیں، سب کی پریشانی دور فرما.
یا الہ العالمین ہمارے ملک پاکستان کو محفوظ ترین ملک بنا، یا الہ العالمین ہمارے ملک پاکستان کو مضبوط دفاعی ملک بنا، یا الہ العالمین ہمارے ملک پاکستان کو معاشی طور پر مضبوط ترین ملک بنا، یا الہ العالمین ہمارے ملک پاکستان کے اندر سے بے روزگاری کا خاتمہ فرما، یا الہ العالمین ہم سب تیرا شکر ادا کرتے ہیں، یا الہ العالمین تو نے ہمیں دشمن سے محفوظ رکھا، اس کے نشانوں سے ہمیں محفوظ رکھا، یا الہ العالمین پوری دنیا کے سامنے یا الہ العالمین ملک پاکستان کا مراد بلند فرمایا، یا الہ العالمین دشمن کو زیر کیا، دشمن کو پوری دنیا کے سامنے ذلیل و رسوا کیا، یا الہ العالمین ہم سب تیرا شکر ادا کرتے ہیں، یا الہ العالمین، یا الہ العالمین ہم اس کو بھی تیرا شکر ادا کرتے ہیں تو نے ہمیں ایک عذاب میں پیدا فرمایا، یا الہ العالمین ہم آزادی کے ساتھ تیری عبادت کر سکتے ہیں، آزادی کے ساتھ تیرے سامنے جھک سکتے ہیں، یا الہ العالمین ہمیں یہاں کوئی بھی تیری عبادت کرنے سے روکتا نہیں، یا الہ العالمین تیرا شکر ہے، یا الہ العالمین تو نے ہمیں ایک آزاد ریاست میں پیدا فرمایا، یا الہ العالمین جن حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا یا ہم سے دعاؤں کی توقعات رکھتے ہیں، ہم سب کے لیے دعائیں کرتے ہیں، سب کے لیے ایک ہزار کو منظور فرما، یا الہ العالمین جن حضرات کے اولاد نے ہمیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جن کی اولاد نافرمان ہے ان کی اولاد کو مطیع و فرما بردار بنا، یا الہ العالمین جو حضرات بچے کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے لیے رشتوں کا انتظام فرما، یا الہ العالمین فلسطین کے اندر، یمن میں، انڈیا کے اندر، کشمیر میں، جہاں کہیں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے ان کی مدد فرما، نصرت فرما، یا الہ العالمین ظالمین کو رزق نصیب فرما، یا الہ العالمین ظالمین کو رزق نصیب فرما، یا الہ العالمین ہمارے جو مسلمان ہمارے کفار کے ساتھ دوستیاں کر رہے ہیں، یا الہ العالمین ان کو عبرت کا نشان بنا، یا الہ العالمین ان کو عقل و شعور عطا فرما کہ وہ اپنے مسلمانوں کے ساتھ اتحاد کریں، یا الہ العالمین جس طرح کفار کی مدد کرتا ہے، یا الہ العالمین مسلمان کو مسلمان کی مدد کرنے والا بنا، یا الہ العالمین ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا حامی و مددگار بنا، یا الہ العالمین امت مسلمہ کو یکجا فرما، یا الہ العالمین امت محمدیہ کو یکجا فرما، یا الہ العالمین تمام امت محمدیہ کو اسلام کے مسجد پر جمع فرما، یا الہ العالمین ہم سب کو بار بار عمرہ کرنے کی حج کرنے کی سعادت نصیب فرما، یا الہ العالمین حج کے ایام چل رہے ہیں، یا الہ العالمین ہم سب کو حج کرنے کی، ہم سب کو بیت اللہ شریف کی زیارت کرنے کی، ہم سب کو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضری کی شرف نصیب فرما، یا الہ العالمین ہم کسی کس کو بھی معروف نہ فرما، یا الہ العالمین ہم کسی کس کو بھی معروف نہ فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علیہ خلقہ محمد وعلی آلہ ذرا اونچی بولو. اچھا انڈیا نے جڑا ننگی جارحیت پاکستان سے کی ہے وہ جواب جڑا وا وہ سن کی دینا چاہیے سی. میں کہ جی انڈیا نے ننگی جارحیت اور یہ بمباری کی پاکستان سے وہ سانو جواب جڑا وا وہ کی بنتا سی. جواب یہ صحیح سی نہیں یہ جی فتح اللہ تعالیٰ نے نصیب کی ہے پاکستان بڑی سونی تو شہدا کرام فوج نو اور حکومت نو جڑا وا خراج تحسین پیش کرتے ہوئے انہوں نے صحیح کام کیا. تمہیں کوئی گلا کوئی شکوا اگر آئندہ کوئی ایسی کوئی حرکت کر دے ہے اگر کوئی ایسی کوئی حرکت اگے تو کرن. بہت شکریہ. کی نام ہے تھوڑا؟ احمد گل. ہاں اتنے کہ اتنے نشاد آباد چ رہتے ہو؟ قادر کالونی چ رہتے ہو. تھوڑا نام کیا جی؟ جی میرا نام محسن رحمان. محسن رحمان. تو کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ نشاط آباد. اونچی طرح بول. جی اللہ کے فضل سے ہمیں. اچھا اے جی جنگ جڑی ہے جنگ لگی ہے پاکستان اور انڈیا دی یہ بارے تھوڑا کی خیال ہے؟ جی الحمدللہ اللہ کا سب سے پہلے شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں. اس کے بعد ہمیں فوج پاکستان اور انہوں نے انڈیا کی جو ہم پر غیر مسلط جنگ ہم پر جاری تھی اس کا الحمدللہ ہماری افواج نے ہمارے حکمرانوں نے بھرپور جواب دیا ہے. الحمدللہ آنے والے وقت میں بھی انہیں پرزور طریقے سے ملا جائے گا.
किसी भी तरह से ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਇੰਦਾ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ जी ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? जी अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी ज़ोर तरीके भरपूर मजम्मत ना और पुरज़ोर तरीके ना जवाब दिता जाएगा इस्लामी जवाब इंशाअल्लाह। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ 16 ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯੌਮ ਤਸ਼ੱਕਰ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ? जी अल्लाह ताला का बहुत फजलो करम देने ਨੂੰ एक एटमी पावर बनाया है मुसलमानों ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਲਮੀ ਸਤਹ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਲ ਫੋਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ इंशाअल्लाह हर किस्म का जवाब देवांगे। बड़ी मेहरबानी। और इससे हमारा ये फ़ायदा भी हुआ कि कोई भी कुफर का आलम कुफर में से कोई भी अगर हमारे ऊपर हमला करने के बारे में सोचेगा तो पहले वो सोचेगा कि हमारे ऊपर भी हमला ये कर सकते हैं, इनके पास इतनी कुव्वत है, इतनी ताकत है कि वो अपना दिफा भी कर सकते हैं और हमारा नुकसान भी कर सकते हैं। तो मैं पहले और दूसरे नंबर पर कि मैं अपनी अफवाज पाकिस्तान का और अपनी फ़िज़ाइया का और फिर सबसे बढ़कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने हम सब को महफूज रखा और हमें एक ताकतवर फ़ौज से नवाजा और इसी तरह हमें एटमी कुव्वत बनाया कि जिसकी वजह से आलम कुफर जो है जितने भी हमारे दुश्मन ममालिक हैं वो सारे के सारे इसी बिना पर हमसे कुछ ना कुछ डरते हैं कि अगर हमने कुछ भी हमला किया, इनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो ये चुप नहीं बैठेंगे बल्कि जवाब देंगे। जिस तरह के अभी हालिया दिनों में हमारे मुल्क पाकिस्तान के नौजवानों ने बड़ा भरपूर जवाब दिया, उनके मुल्क के अंदर जाकर उनका अच्छा खासा जो कि अरबों रुपया बताया जाता है कि अरबों रुपया उनका नुकसान कर दिया। तो दूसरे मुमालिक को भी अब इस तरह अंदेशा हो गया कि अगर हमने कुछ करने की कोशिश की तो हमें भी इसका नुकसान होगा। और यौम तशक्कुर के हवाले से कि ये एक आलमी दिन में हमें मनाया गया पाकिस्तान के अंदर, इसका एक बड़ा फ़ायदा दूसरे लोगों को ये होगा, दूसरे ममालिक को ये होगा कि हम उन्हें पता चल जाएगा कि ये लोग आपसी इख्तिलाफ़ात चाहे जैसे मर्ज़ी हों, इनके सियासी तौर पर हों या मजहबी तौर पर हों, लेकिन जब इनके मुल्क के ऊपर कोई आफत आती है, कोई हमलावर होता है तो ये सारे के सारे यकजान हो जाते हैं। चाहे कोई सियासी इख्तिलाफ़ात थे वो सारे के सारे अपने इख्तिलाफ़ात को ख़त्म कर देते हैं, मजहबी इख्तिलाफ़ात हों उनको भी वो पसे पुष्ट डाल देते हैं और ख़ालिसतन एक मुहिब वतन पाकिस्तानी होकर, चाहे वो कोई गैर मुस्लिम हो या मुसलमान हो, सारे के सारे पाकिस्तानी होकर वो अपने मुल्क का दिफा करते हैं और अपने मुल्क के लिए दुआएं करते हैं और कुफर के सामने सीसा पलाई हुई दीवार बनकर सामने खड़े हो जाते हैं। और हम इस पर अल्लाह का फिर शुक्र अदा करते हैं आखिर में कि अल्लाह ने हमें हमारी हिफाजत फरमाई और हमारे मुल्क पाकिस्तान को एक एटमी कुव्वत बनाया और एक मजबूत फ़ौज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अता फरमाई। शुक्र। कारी साहब आपका नाम? मेरा नाम निसार अहमद। निसार अहमद हाफ़िज़ कुरान जी आलिम। तोड़ जवाब दिया हमारी पाक फ़ौज ने, हम पाक फ़ौज का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह पाक ने इनको ताकत दी अल्लाह पाक ने इनको ताकत दी और पायलटों ने पुरज़ोर ताउन किया हमारे साथ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आइंदा कभी जंग का मौका हुआ तो दुश्मन को मुँह तोड़ जवाब मिलेगा। तो नाम? मोहम्मद अयूब।